हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइडिया टेक स्टूडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काइनेमास्टर की कुछ बेसिक फीचर के बारे में, और इसके बाद फिर हम प्रॉपर एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। किस तरह हम काइनेमास्टर के अंदर रह के व्हाट्सएप के लिए स्टेटस बना सकते हैं, कोई भी वीडियो जो है वो एडिट कर सकते हैं सिंपल वे में। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट चूज़ करना होगा कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है। आपको लैंडस्केप में चाहिए या आपको फुल स्क्रीन चाहिए पोर्ट्रेट में, या फिर आपको इंस्टाग्राम वगैरह के लिए। सपोज़ यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ फुल स्क्रीन के लिए, तो यहाँ से 9:16 रेशो वाला चूज़ कर लिया। तो सेलेक्ट करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट आ जाएगा। यहाँ पर देखें, ये आपको सेटिंग बटन नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। और ये प्ले स्टोर का बटन है, मतलब इसके स्टोर का, काइनेमास्टर का जो स्टोर है। अगर आपको कोई थीम्स वगैरह चाहिए, कोई फ़ॉन्ट चाहिए, कुछ भी इस तरह से मटेरियल चाहिए, तो आपको स्टोर से मिल जाएगा। हम सेटिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें कोई मज़ीद कोई काम करने के लिए आपको सबसे पहले कोई ना कोई इसमें फ़ोटो या वीडियो क्लिप ऐड करना पड़ेगा। तो आपने कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियो क्लिप ऐड करना है, तो उससे के लिए आप मीडिया में जाएंगे और मीडिया से आप यहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह चूज़ कर लेंगे। सपोज़ मैं यहाँ से कोई इमेज चूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ से हम उठा लेते हैं कोई भी इमेज जो आपको सूटेबल लगे। मैं यहाँ से ये इमेज उठा लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास इमेज है वो ऐड हो चुकी है, लेकिन मैं इसकी बजाय कोई साथ में एक और भी इमेज ऐड कर लेता हूँ। ये आ गई मेरे पास दो फ़ोटो क्लिप आ गए। अब देखिए, इसके साथ ही हमारे पास बाकी ऑप्शन भी जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं, जैसा कि ये है, ये शेयर का है, और ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनके क्या फ़ीचर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सेटिंग की। मैं सेटिंग पे जाएंगे तो अब देखिए, यहाँ पे ऑडियो है, वीडियो है और एडिटिंग की है। अच्छा, ऑडियो में सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ऑटो मास्टर वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा, प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम नज़र आ रहा, और ऑडियो फेड इन है, ऑडियो फेड आउट है। अब प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम क्या है, जो जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं इस पूरे का वॉल्यूम जो है वो कितना है, 100%। यहाँ से हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फेड इन में ये होता है, अक्सर आपने देखा होगा, जब भी कोई वीडियो स्टार्ट होती है तो उसका साउंड मतलब एकदम से लाउड नहीं होता, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाउड हो रहा होता है। और बिल्कुल इसी तरह जब आप फेड आउट होता है कि जब वीडियो एंड हो रही होती है तो साउंड एक मतलब अचानक से जो है वो बंद नहीं होती है, बल्कि लाउड से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वो फेड आउट होते हुए क्लोज़ हो रही होती है। किस तरह से, अगर हम प्रैक्टिकली कुछ देखना चाहें तो मैं यहाँ से पहले सिंपली कोई बैकग्राउंड पे साउंड ऐड कर लेते हैं। कोई भी साउंड ऐड करना तो आपने ऑडियो में जाना, और जहाँ पे आपके पास अवेलेबल होंगे जो भी साउंड वगैरह वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मैं पर फोल्डर में जाता हूँ, ये कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक पड़े हुए हैं, यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। सपोज यही है, हमने ऐड कर दिया इसको। अब देखिए, जैसे मैंने इसको प्ले करूँगा तो देखिए एकदम से प्ले होगा ये देखें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल पहले स्लो हो, इसकी वॉइस जो है वो लो हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ होती जाए। तो उसके लिए हम इसको फेड इन करेंगे। तो ऑडियो में जाके मैं इसको फेड इन कर देता हूँ। यहाँ से कितने सेकंड का फेड हो, आपका 0.2 है, मैं इसको मिनिमम जो है वो 5 नहीं तो 1 कर लेता हूँ। ये 1 कर लिया। अब देखिएगा वो एकदम से नहीं होगा, बिल्कुल स्लोली जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये देखें, ये देखिए, ठीक है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता से, अगर आप उसको मज़ीद समझना चाह रहे हैं तो हम इसका फेड जो है वो बढ़ा देते हैं। यहाँ से मैं कर लेता हूँ 3.5। अब देखिएगा, शायद अब आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ठीक है। और इसी तरह फेड आउट है, जैसे आप देखें यहाँ पे, जैसे ये एंड होगा, एकदम से एंड हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है एंड हो, तो इसको साथ में फेड आउट कर देंगे। इसको ऑन करें फेड आउट को, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ जी 4 सेकंड का फेड। तो अब जब ये साउंड एंड होगा तो बिल्कुल स्लोली जो है वो एंड होगा। ये देखें, तो ये है फेड इन और फेड आउट किसी प्रोजेक्ट में। अब ये पूरे प्रोजेक्ट में ये खुद ब खुद ऐड कर देगा, आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। और वीडियो के बाद, इस ऑडियो के बाद आप आ जाए वीडियो के अंदर। वीडियो में भी इस तरह फेड इन है और फेड आउट है। फेड इन में क्या होगा, वीडियो पहले इनिशियली ब्लैक स्क्रीन होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो लाइट होना शुरू होगी। और फेड आउट में भी इस तरह जैसे सीक्वेंस वीडियो की चल रही होगी,
اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈم ہوتے ہوتے بلیک ہو جائے گی. اگر میں اس کو آن کرتا ہوں تو آپ کو بالکل سمجھ آئے گی. یہاں پہ دیکھیں ذرا, اب انیشلی بلیک ہے, تو جیسے ہی میں اس کو پلے کروں گا ویڈیو کو تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ لائٹ اپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن جب ویڈیو اینڈ ہو رہی ہے تو دیکھیں ذرا وہ بھی بالکل ایک دم سے اینڈ ہو رہی ہے یہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب اینڈ ہو تو بھی فیڈ آؤٹ ہو کے ہو, مطلب پہلے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈم ہوتی ہوتی بالکل آف ہو جائے. آن کے لیے یہاں سے آپ ڈیوریشن بڑھا سکتی ہو اس کی. میں اس کو ڈیفالٹ بھی رکھوں گا. تو اب دیکھیے گا ذرا, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ پہلے لائٹ تھی فل برائٹ تھی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ لو ہوتے ہوتے بلیک ہوگی. یہ اپنی ویڈیو کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ یہ سیٹنگ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے ایک بار یہاں پہ سیٹنگ چوز کر دی پھر آپ کو بابا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے, جیسے آپ ویڈیو فائنل کر لیں گے تو وہ خود بخود فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ والا افیکٹ ویڈیو کا بھی اور آڈیو کا بھی ایڈ کر دے گا. اچھا, اس کے بعد رہتے ہیں ہم ایڈیٹنگ کے اندر. ایڈیٹنگ میں پہلا ہے فوٹو کلپ, مطلب جو آپ نے کلپ ایڈ کیا ہے وہ کتنے سیکنڈ کے لیے وہ نظر آئے گا آپ کو. تو یہاں پہ ڈیفالٹ کیا 4.5 سیکنڈ, آپ اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. تو میں اس کو ڈیفالٹ بھی رہنے دوں گا. اور اس کے بعد ڈیفالٹ ڈیوریشن آف لیئر پہ جب آپ بھی کوئی نئی لیئر ایڈ کریں گے تو اس کی ڈیوریشن بھی وہی فوٹو کلپ کی یا ویڈیو کلپ کی 4.5 ہی ہے یہاں پہ, اور وہ اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہو. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ فوٹو کلپ جب آپ ایڈ کرو تو وہ جتنی آپ کی اسکرین ہے اس پہ فٹ ہو جائے, مطلب جتنا امیج کا سائز ہے وہ اتنا ہی رہے, یا پھر فل اسکرین پہ فل ہو جائے. فٹ پہ کیا ہوگا کہ جتنی آپ کا فوٹو کا سائز ہے فوٹو اپنے حساب سے ایڈجسٹ ہوگی, جو جگہ باقی بچ جائے گی وہ بلیک اسکرین وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی. یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ یہ امیج ہے, یہ اس کو کلیئر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس میں دیکھیں ذرا کہ امیج کے سائڈ پہ یہاں پہ دیکھیں یہ بلیک بارڈرز ہیں, ٹھیک ہے. اب کیونکہ اس کی ورتھ اتنی ہے, امیج کی لینتھ جتنی تھی وہ تو کور اس نے کر لیا, لیکن ورتھ اس کی کم تھی تو یہاں پہ بلیک بارڈرز آ گئی ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہو یہ یہاں پہ بلیک بارڈرز وغیرہ نہ آئیں تو آپ اس کو فٹ کی بجائے فل کر دیں گے. سیٹنگ میں جاتے ہیں دوبارہ ایڈیٹنگ میں جائیں گے اور یہاں پہ فٹ ہے نا, اب میں اس کو یہاں پہ فل کر دیتا ہوں. تو اب جو بھی میں امیج ایڈ کروں گا, سپوز میں اسی امیج کو دوبارہ ایڈ کرتا ہوں تو وہ دیکھیے گا وہ اس کو یہاں پہ بلیک بارڈر نہیں بنائے گی, وہ اس کو فل جو ہے وہ فٹ کر دے گی. یہاں پہ یہ آگے اور یہ میں امیج دوبارہ ایڈ کی. اب دیکھیں اس نے خود ہی اس کو جو ہے وہ اسکرین کے حساب سے ایڈجسٹ کر دی ہے. یہ دیکھیں یہ فٹ تھی اور یہ والی کیا ہے فل میں ہے, اور یہ بھی کیا ہے فٹ میں ہے. اور اسی طرح اس کے نیچے ایک اور سیٹنگ بھی ہے, کین برن رینڈم, اس میں رینڈملی وہ چوز کرے گا. اور کین برن جو ہے وہ فیس ریکگنیشن ہے. فیس ریکگنیشن میں کیا ہوگا کہ جو بھی آپ نے امیج ایڈ کی ہے تو جہاں پہ کوئی فیس ہے کسی پیپل کا, کسی شخص کا, وہ اس فیس کو خود بخود آٹو زوم کر دے گا. میں سپوز اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, یہاں پہ ہم کوئی ایسی امیج ایڈ کرتے ہیں جس کے اندر کوئی فیس ہو. سپوز یہی ایڈ کر لیتے ہیں, اوکے کیا. اب دیکھیں جہاں پہ فیس تھا اس نے خود ہی وہاں پہ اس کو زوم کر دیا. اب سپوز کہ اس کو میں بغیر اس کے کین برن فیس ریکگنیشن کو آف کر دیتا ہوں, فٹ کر دیتا ہوں, تو یہی امیج ایڈ کروں گا تو آپ کو بالکل کلیئر سمجھ آئے گا کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں ایکچولی. ویئر از پن ہولڈر, یہ ہے, اور یہ امیج ہم دوبارہ ایڈ کرتا ہوں. اوکے اب دیکھیں ٹھیک ہے, یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کین برن فیس ریکگنیشن کو جہاں پہ فیس ہے وہاں فوکس کر دیا ہے, اور یہاں پہ اس نے ڈیفالٹ فٹ رکھا اس کو. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. یہ سیٹنگ میں جو ہے آڈیو ویڈیو اور ایڈیٹنگ والا, یہ سیٹنگ آپ کو ایک بار ہی کرنی پڑے گی, بار بار پھر آپ کو نہیں کرنی پڑے گی اس پروجیکٹ کے اندر. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سے شیئر ہوگا کہ آپ جب آپ نے ویڈیو فائنل کر لی ہے تو اس کو آپ سیو کرنا چاہ رہے ہو. یہاں پہ کوالٹی چوز کرو گے, آپ نے 720 میں کرنا ہے, 1080 میں کرنا ہے یا فل ایچ ڈی میں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں موسٹلی فل ایچ ڈی 1080p میں کرتا ہوں. یہاں سے چوز, اور فریم ریٹ آپ 30 رکھو گے, اور یہاں پہ بٹ ریٹ اس کا جو ہے وہ 10 ہے. بٹ ریٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آپ کی امیج جو ہے وہ ہائی کوالٹی کی ہوگی, لیکن ساتھ میں یہ ہوگا کہ سائز بھی اس کا انکریز ہوتا جائے گا. دیکھیں اب 10.22 MB ہے, تو میں اس کو اگر بڑھاتا ہوں یہاں سے تو دیکھیں بڑھانے سے جو ہے نیچے سائز بھی انکریز ہو رہا ہے, اباؤٹ 81 MB لے رہا ہے. تو اب اس کو ڈیفالٹ 10 پہ ہی رکھ لیں,
ویسے ڈیفالٹ 8 ہوتا ہے لیکن اب اس کو 10 پہ رکھ لیں تاکہ آپ کی ویڈیو کی کوالٹی بھی برقرار رہے تھوڑی. تو یہاں سے آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے تو ویڈیو آپ کی بننا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بیک آتے ہیں ہم واپس اور ادھر سے اس پہ آ جائیں. اس میں یہ ہوا کہ آپ کے پاس کتنی لیئرز ہیں. جب ہم لیرکس لکھیں گے نا تب یہ چیز کام آئے گی کہ کیا لیرکس آپ نے میچ کرنے ہیں, جہاں پہ وہ بولنا شروع کر رہا ہے, جہاں پہ وینڈ ہو رہا ہے, تو پھر یہاں سے ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 2 لیئرز ہیں, ایک یہ ہے فوٹو لیئرز ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نیچے آڈیو لیئر ہے ساؤنڈ والی. مطلب اس طرح سے جیسے ہم چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے نیچے لیئرز جو ہے وہ بنتی جائیں گی اس کی. تو لیئرز کا ویو دیکھنے کے لیے آپ اس کو یہاں سے پریویو آف بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ آپ کی قیمت کی ویڈیو کی جو ہے وہ پریویو یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ سٹارٹ میں آ جائے گا آپ کا, اور اس سے کیا ہوگا وہ لاسٹ میں چل جائے گا پروجیکٹ کے کرسر جو ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا انڈو ایک سٹیپ بیک جائے گا اور اس سے ایک سٹیپ آگے جائے گا. سپوز کچھ غلطی سے آپ سے کوئی چیز, میں سپوز مجھ سے یہ چیز ڈیلیٹ ہو گئی ہے بائی مسٹیک, میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں, میں یہاں سے اس کو انڈو کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کرنٹ پکچر یا کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے, اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ یہاں سے کیپچر اینڈ سیو کریں گے تو وہ اس پورشن کا اسکرین شاٹ لے لے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسکرین شاٹ اس کا لے کے اسی جگہ پہ ایڈ بھی کر دے, لائک جیسے کوئی ویڈیو کلپ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے, تو ویڈیو میں سے کوئی آپ کو ایک پکچر اچھی لگ رہی ہے اور اس کو آپ الگ سے ایڈ کرنا چاہتے ہو, تو آپ کیا کرو گے, میں سپوز اسی کو دیکھ لیتے ہیں, ہم یہاں پہ کرسر رکھیں گے جہاں پہ آپ نے چاہیے پلے ہیڈ وہاں پہ لے آئیں گے, اور پلے ہیڈ کو وہاں پہ لا کے اس پہ جائیں گے اور کیپچر اینڈ ایڈ ایز اے کلپ کر دیں گے. جیسے ہم ایڈ ایز اے کلپ کریں گے تو کیپچر کر کے دیکھیں وہاں پہ اس نے ایڈ کر دیا. یہ ہمارا اوریجنل کلپ تھا, یہ اس نے کیپچر کر کے یہاں پہ ایڈ کر دیا یہ والا. ٹھیک ہے, اور لیئر میں کیا کریں گے کہ لیئر میں یہ کرے گا کہ جیسے یہ فوٹو لیئر ہے تو وہ کیپچر کر کے وہاں پہ ایز اے لیئر اس کو ایڈ کر دے گا, کہ اس کی نئی لیئر بنا دے گا. اس پہ کلک کریں اور کیپچر اینڈ ایز اے لیئر کر دیں گے ایڈ, تو وہ دیکھیں اسی طرح کی امیج اس نے نیچے بنا دی ہے. اب یہ اس کے اوپر ہے, جیسے جیسے لیئرز ایڈ ہوتی جائیں گی تو وہ مین جو آپ کی ہے ڈیفالٹ لیئر بیسک نیچے والی جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے ایڈ ہوتی جائیں گی یہ والی لیئر. اب اس کو آپ اس طرح سے ایز اے مطلب اسکرین کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے لوگو وغیرہ لگانا ہے تو لوگوں کے لیے آپ کو الگ سے لیئر لینا پڑے گی, وہ جب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو پورے ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ کو یہ چیز. تو یہ اب میں نے مطلب مجھے یہ چیز نہیں چاہیے, یا تو میں اس کو سیلیکٹ کر کے ویسے ڈیلیٹ کر دوں یا پھر میں یہاں سے انڈو کر دوں گا, کرتا جاؤں گا وہ چیز ختم ہو جائے گی یہاں سے. یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا.